جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، اور ابھی مجھے بڑی ریلیونٹ شخصیت نے جوائن کیا جنہوں نے بڑا ورک کیا ہے کشمیر کے حوالے سے اور بڑا کینلی آبزرو کرتے ہیں ان تمام اٹراسٹیز کو جو بھارت جموں کشمیر میں کرتا ہے، اور کشمیر کے حوالے سے انٹرنیشنلی کیا حالات ہیں وہ پوچھتے ہیں. ہم نے گزشتہ چند برسوں میں کشمیریوں کے لیے صحیح معنوں میں کیا کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. السلام علیکم. وعلیکم السلام حیدر. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ کا شکر میں خیریت سے ہوں. سر. 75 برس گزر گئے. آپ اس سارے اسپین میں آپ نے چیزوں کو بہت کینلی آبزرو کیا. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو معاملات کو، چیزوں کو بڑا کینلی دیکھتے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگوں نے جنرلی کیا کیا ان 75 برسوں میں کشمیر میں؟ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ جو کشمیر کا مقدمہ ہے ہمارا، ہم پہلے دن سے اس کو صحیح نہیں لڑ رہے اس کو، اور اس کے بارے میں مختلف ادوار میں مختلف قسم کے ابہام بھی پیدا ہوتے رہے اور کیے جاتے رہے. اور آج صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کشمیریوں نے تو اپنی جان کا نذرانہ دیکھ کے، اپنے بچوں کی قربانی دیکھ کے، میری بیٹیوں بہنوں نے سری نگر کے گلی محلوں میں اپنا سب کچھ قربان کر کے انہوں نے تو ایک آزادی حاصل کر لی ہے. جی کیونکہ جب ایک قوم اپنا خون بہانا سیکھ لیتی ہے تو پھر اس قوم کو غلام کہنا اس قوم کی بھی توہین ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کا جغرافیہ یہ کیا مسئلہ ہے ہمارے لیے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مقدمہ صحیح نہیں لڑا؟ اس لیے کہ پہلے دن سے ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ کشمیر کو کس طریقے سے بھارت کو دیا گیا اور کیوں دیا گیا. جی کیونکہ یہ بڑا واضح ہے کہ نہ تو جو ڈاکومنٹ آف سیشن ہے وہ سائن ہوا تھا 26 کو، بالکل صحیح. اور یہ بھی واضح ہے کہ اس سے بہت پہلے، اگست سے پہلے، مہاراجا پٹیالہ کی فورسز سری نگر میں موجود تھیں خاص مقصد کے لیے. اور جنرل مانک شاہ جو اس وقت جیون تھے، لیفٹنٹ کرنل تھے، اور اس وقت کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے، وہ جب پہنچے ہیں 25 کی رات کو، ان کا ٹاسک یہ تھا کہ ڈاکومنٹ ایکسیشن سائن کروا لیا جائے. کیونکہ زبردست. پیچھے دہلی پر، پیچھے دہلی میں کیونکہ مہاراجا پٹیالہ کی فورسز آلریڈی موجود تھیں، ایک قسم کا پریشر تھا مہاراجا پر. بالکل صحیح. اور دوسرا، چونکہ جو اس وقت کا برطانوی سامراج تھا اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر ان کا بھی یہ خیال تھا کہ کشمیر پاکستان کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو انگریزی کے اخبار تو ہم خیر پڑھتے نہیں ہیں، اگر یہ ہم زیادہ اس پہ غور بھی نہیں کرتے. تو برطانیہ نے اپنے جو ایئر فورس کے جہاز تھے وہ بھارتی تحویل میں دیے ہوئے تھے، صحیح. اور بھارت کی فوجیں تیار کھڑی تھیں دہلی ایئرپورٹ پر. بالکل ٹھیک. تو جب 24 گھنٹے میں یہ نہ ہو سکا، سائن نہ ہو سکا، کیونکہ مہاراجا پٹیالہ جو ایک تحقیق تھی اس کے مطابق اس وقت جموں میں تھے صحیح. اور وہ شاید اس پر تیار بھی نہیں تھے، تو ایک پریشر ڈیولپ ہوا. اور جنرل مانک شاہ اس وقت جو وائس پریزیڈنٹ تھے بھارت کے، انہوں نے اوکے کر دیا دہلی سے. اس وقت جو فورسز تھیں انڈین فورسز، وہ جہازوں کے ذریعے فوراً سری نگر پہنچی، صحیح. اور یوں کشمیر کی جو حالت تھی وہ بگڑنا شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک. اب جو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ کیسے اس مسئلے کا حل کیسے کیا جائے گا. میں جو کہہ رہا تھا، مختلف ادوار میں مختلف ابہام پیدا کیے جاتے رہے. جی ہمیں ایک تو یہ کہا جاتا رہا کہ جنگیں لڑنے، 2 جنگیں لڑ کے ہم حاصل نہیں کر سکے تو اس کو بھول جائیں. پھر ہمیں کہا جاتا رہا کہ چین نے ہمیں ایڈوائس دیا ہے کہ جس طریقے سے ہانگ کانگ اور مکاؤ کو انہوں نے لیا ہے، اس طریقے سے پاکستان بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کرے اور اتنا مضبوط کر لے کہ کشمیر خود بخود ان کے پاس آ جائے جب بھارت مجبور ہو جائے دینے کے لیے. جی ایک تو چین ایسی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ چین ہانگ کانگ اور مکاؤ کے بغیر کمپلیٹ ملک تھا اور ایک طاقتور ملک تھا اس وقت بھی، اور آج جی. تو خیر اس کی طاقت اور بھی بڑھ چکی ہوئی ہے. پاکستان کبھی اس حیثیت میں پہنچنے کی کوشش نہ کی، نہ ہی ہم کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی نیئر فیوچر کہ اگلے 20-30 سال میں آپ کو اسٹیج نظر نہیں آتی کہ ہم کر سکیں گے یہ. بالکل ٹھیک. اور جہاں تک رہا کہ جنگیں لڑنے کے بعد ہمیں اس کشمیر کو بھول جانا چاہیے، بیک برنر پہ ڈال دینا چاہیے. ایک تو کشمیر ٹائم سینسٹیو ایشو ہے. میں ہر دفعہ یہ بات کرتا ہوں، اس لیے ہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کی ڈیموگرافک چینجز کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو. جی وہاں پر بے حساب پیسہ بھی ڈالا جا رہا ہے. خبر یہ ہے کہ چند جو سو کالڈ ہمارے دوست ممالک ہیں
وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہو گئے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ وہاں پہ جا رہی ہے. تو جب یہ حالات ہو جائیں گے تو پھر کشمیریوں کو سری نگر میں اور ارد گرد ان کے لیے یہ جدوجہد جاری رکھنا, وہ اسٹیج تک لانا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ جدوجہد فیوٹائل ہے, پاکستان کچھ کر نہیں سکتا اور بھارت کے ساتھ رہ کر ہی ان کی عافیت ہے. تو یہ جب سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے, اور ٹائم سینسٹیو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسے جیسے یہ معاملات آگے بڑھیں گے, بھارت کو کامیابی ہوتی جائے گی, اور جو سری نگر کی گلی محلے میں اور کشمیر کے گلی محلوں میں لوگ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستانی کشمیری جو ہیں وہ اگر وہ شکست مان گئے اور ہار گئے, تو پھر ہمیں یہ شک نہیں رہنا چاہیے کہ نیکسٹ اسٹیپ بھارت کا کیا ہوگا. بالکل ٹھیک. کیونکہ پچھلے وہ دنوں تو اوپنلی شاید ایک بات بھی پروگرام کرتے میں آپ, جی وہ بڑی کھلی انہوں نے بات بھی کی ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہماری یہ ریزولوشن جو ہماری پارلیمنٹ کا پاس ہوا موجود ہے, جی جب حکومت ہمیں کہے گی ہم گلگت بلتستان اور اس کے بعد آزاد کشمیر کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں گے. اب امیجن کیجئے خدا نخواستہ صورتحال ہوتی ہے تو کیا ہوگا. نمبر ایک, آپ کا سی پیک کا جو خواب تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. نمبر ٹو, آپ کی بھارت کے ساتھ سرحدیں دریائے جیلم پر آ جائیں گی, اور اس پار سے وہ باقاعدہ اسلام آباد پہ گولہ باری کر سکیں گے. اور جو پاکستان کی آج صورتحال ہے, جس کو ہم نے بڑی محنت سے یہاں تک پہنچایا ہے, اس صورتحال میں پھر پاکستان کو لیے اپنا وجود میرے منہ میں خاک برقرار رکھنا ایک چیلنج بن جائے گا. بالکل ٹھیک. تو کشمیر کی جنگ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. اچھا سر, مجھے یہ اور بتائیے گا, سر یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ ہمارے کچھ دوست ممالک وہ جب سے بھارت نے 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بلکہ کر دی ہے کافی حد تک, وہاں پر نان کشمیریز کو انہوں نے لا کر آباد کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے بعد وہاں پر جو ڈومیسائلز کا معاملہ تھا وہ بڑا ہائی لائٹ ہوا. مسئلہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی خاموش ہے. سیکنڈلی, ہمارے دوست ممالک اگر وہاں پر جا رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں ہم یہ بات کہنے میں تو حق بجانب ہے کہ ہماری اپنی پالیسیز کا کوئی فیلئر ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے دوست ممالک کو کنونس نہیں کر سکتے کہ وہ اس کام کے اندر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اور مجھے ابھی پروگرام سے پہلے پارٹ میں ہم شہریار افریدی صاحب سے بات کر رہے تھے, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مغرب میں کسی کے کتے کو پتھر مار دے تو جتنی آوازیں اٹھتی ہیں, یہاں پر کشمیریوں کی جو ہے وہ لاشیں اٹھنے کے اوپر اتنی آوازیں نہیں اٹھا رہا مگر. دیکھیے حیدر, جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کشمیر بھارت کو دیا کیوں گیا تھا. جی یہ کوئی نیچرل فنومینا نہیں تھا ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے جو ہونا تھا. یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ڈرافٹ پاکستان کو لیڈرشپ کو ملا, اور جو بعد میں جو باقاعدہ اس کا اعلان ہوا, ریڈ کلف یہاں موجود بھی نہیں تھا, وہ اس وقت برطانیہ میں تھا جب اس کا اعلان ہوا. تو اس میں گرداسپور اور فیروز پور کے ڈسٹرکٹ جو پاکستان کو آنے چاہیے تھے وہ پاکستان سے کاٹ دیے گئے تھے. اس لیے اگر یہ نہ ہوتے بھارت کے ساتھ تو یہ پاکستان کو مل جاتے دونوں ڈسٹرکٹ, تو پھر بھارت کے لیے راستہ ہی نہیں ہوتا وہاں پہ. کیونکہ کشمیر کی ہوائیں, راستہ, سب کچھ جو آج پاکستان ہے یہاں سے تھا اس وقت. اس کے بعد سے بھارت کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہوا ہے. تو یہ جو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیوں گیا تھا. دیکھیے کشمیر کی اگر جغرافیائی حیثیت دیکھیں تو جو طاقت وہاں پہ اس وقت موجود ہوگی جب بھی معاملہ بنے گا, تو وہ ایسی طاقت ہوگی جو ایک طرف افغانستان کو, چین کو, پاکستان کو, اور پھر پاکستان کے بہت جغرافیے کے جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کشمیر ایسی طاقتوں کے ہاتھ میں ہونا اس لیے لازمی ہے جس میں امریکہ لیڈ کر رہا ہے اور برطانیہ اس کے ساتھ ہے, مغربی دنیا اس کے ساتھ ہے, تاکہ چین کی بڑھتی ہوئی جو اثر و رسوخ ہے اس کو روکا جا سکے, اور افغانستان پر تسلط ایسے قائم رہے کہ افغانستان میں جو بھی ہو وہ ان لوگوں کی مرضی سے ہو. یعنی اس کیونکہ ریجن میں اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے, ایک ایپی سینٹر بنانے کے لیے وہ کشمیری وہ پوائنٹ ہے. جی وہ پوائنٹ ہے. آپ دیکھیں جغرافیہ آپ کو بڑا واضح چیخ کر یہ بات کر رہا ہے. اور تھوڑی سی تاریخ میں اگر پیچھے جائیں تو تاتاریوں نے کشمیر پہ 157 سال حکومت کی ہے. اس وقت کشمیر تو تھا, بھارت اور پاکستان کا وجود نہیں تھا اس وقت. کشمیر تو پری ڈیٹ کرتا ہے پاکستان سے اور بھارت سے بہت پہلے. اور اس وقت بھی دیکھیے ان کی جو ریاست تھی وہ پاکستان کے کچھ حصے بھی اس میں شامل تھے, اور بھارت کے جو آج کل بھارت ہے وہاں بھی کافی حصے شامل تھے. تو بالکل کہیں سے تو آئے تھے نا تاتاری, پاکستان کے ذریعے تو نہیں ہو کر گئے تھے وہ. بالکل ایسے. تو وہ بھی تو ایک راستہ ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نہ تو اس کی تاریخی حیثیت کو سمجھا, نہ ہی جغرافیہ کی اہمیت کو سمجھا, نہ ہی ہم نے یہ غور کیا کہ اگر بھارت کو دیا گیا تھا تو پھر اس کو واپس لینے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. ہم صرف یو این کی جو قرارداد جو نان بائنڈنگ ہے
اسی پہ انحصار کرتے رہے کہ اب ہو جائے گا. دنیا کی بات سنے گی آپ کی جب آپ خود سیریس نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا کہ مختلف ادوار میں کشمیر کے بارے میں کیا کیا بات ہوتی رہی. میں تو یہاں تک آپ کو کہوں گا ایک اسٹیج پہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اس وقت جو سیکرٹری خارجہ تھے شہریار احمد خان صاحب, وہ تشریف لائے تو انہوں نے یہ باقاعدہ اعلان کیا کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے. انفارچونیٹلی جب پاکستان کا فارن سیکرٹری اس بات کو نہیں سمجھے گا کہ یعنی ٹیریٹوریل اپروچ ہی ڈسپیوٹ بہت نہیں ہے یہ, غلط ہے. تو اپروچ ہی غلط تھی ہماری. تو مطلب یہ ہے کہ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, آج آپ پاکستان کی حالت دیکھ لیجئے. کیا پاکستان کسی طرح بھی سوائے اس کے کہ الفاظ کی ہیرا پھیری کے بغیر علاوہ اور کیا کر سکتا ہے پاکستان آج؟ ہم نے اپنے آپ کو اس قدر مجبور کر لیا ہے اپنے حماقتوں کی وجہ سے کہ آج ہم خود دست نگر ہیں. اور شاید اگر آپ کو یاد ہو پچھلے پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو دیا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اپنا سبق سیکھ چکے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. مطلب جس طریقے سے پاکستان اب امن کی بھیک مانگنے پر اگر میرا پرائم منسٹر مجبور ہے, تو آپ دیکھیے پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اس وقت. سر پھر جو واٹ کشمیر کا نیکسٹ مقدمہ, کشمیریز کے لیے واٹ نیکسٹ سر؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب میں ایکسپوز انڈیا پروگرام کر رہا تھا اور جب بھارت نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تبدیل کیا, اس کو اپنی یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا, اس کے بعد کشمیریز جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا, ایون ابھی تک کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ ان نہتے کشمیریوں پر 10 لاکھ کی قابض بھارتی فوج وہاں پر مسلط کی گئی ہے, جو ان کو سانس لینے پر بھی نظر رکھے بیٹھی ہے. سر ان کے جو جذبات تھے وہ کسی بندوق سے بھارت قابو نہیں کر سکا, بارودوں سے بھارت قابو نہیں کر سکا, نوجوانوں کے لاشیں گرا دیے, ان ماؤں کے حوصلے پست نہیں ہوئے جن کے بیٹے جو ہیں وہ قربان ہو گئے. آج ہم کشمیریوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں سر؟ آج ہمارے پاس کیا ہے ان کشمیریوں کو کچھ کم از کم سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ یار ہم کچھ کریں گے آپ کے لیے, اور یہ اس جدوجہد کا آپ کو کوئی پازیٹیو فروٹ ملے گا؟ دیکھیے یہودیوں نے 1700 سال انتظار کیا اور اس دوران وہ کام کرتے رہے. آخر کار انہوں نے ایک اپنا اسرائیل بنانے میں کامیاب ہو گئے. تو قومیں اپنے مقاصد صرف اس لیے اس سے پیچھے نہیں ہٹ جاتی کہ آج وہ آپ کو مشکل نظر آتے ہیں. پاکستان کے عوام کے لیے تو کشمیر کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس وقت, خاص طور پہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے, شاید نہ تو مقدمے کی نوعیت کو سمجھتے ہیں, نہ ہی اس کے جو مضمرات ہیں اگر بھارت کو اسی طریقے سے چلنے دیا گیا تو اس کو سمجھتے ہیں. جس کی وجہ سے آج اب جو بھی ہم بات کریں گے تو جو سری نگر اور بارامولہ, جموں ارد گرد جو لوگ کشمیری اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں یا ان کے جو لاحقین ہیں, ان کے لیے طفل تسلیوں سے کام نہیں چلے گا اور زیادہ دیر چل نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج پاکستان کمزور ہے, لیکن کمزور پاکستان بھی اپنے مفادات کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا. اگر آپ نے آج کیا تو پھر یہ جو تاریخ ہے, خدا خواستہ شاید ناراب تو نہ ہو, لیکن پاکستان کی جو وجود ہے وہ خود خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہے مجھے. اس لیے ہماری لیڈرشپ کو اکراس دی بورڈ بیٹھ کر, اور تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں قوم کے ہمارے, ان کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ہم کشمیر سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو دیں, یا ہم جو ہماری قومی سلامتی کے لیے بہت بڑا یہ چیلنج ہے اس کو ہم قبول کریں اور اس کے لیے ایک لاہ عمل طے کریں, اور وہ لانگ ٹرم ہو. بالکل. اور لانگ ٹرم لاہ عمل میں پاکستان کو اندرونی طور پر بہتر کرنا اور ساتھ کشمیریوں کی اس طریقے سے مدد جاری رکھنا. کم از کم ہم ڈپلومیٹک سطح پر اپنے جو لوگ ہیں, ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو معاملات کو سمجھتے ہیں, ان کو مغربی دنیا میں بار بار یہ بات آپ کو دستک دینی پڑے گی ان کے دروازوں پر, کیونکہ آج مغربی دنیا ہی اس وقت غالب نظر آتی ہے آپ کو. چین اور روس, ان کو بھی ہم ساتھ میں لانے میں ابھی تک پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے, ان کو بھی ساتھ میں لانا چاہیے. اور یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو وہاں پہ باقاعدہ ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت ان کے لیے بہت بڑی منڈی ہے, ان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے. خدا نخواستہ اگر کشمیر سے بڑھتا ہوا جو بھارتی جلغار ہے وہ کہاں جا کے رکے گی, اور جب خدا نخواستہ وہ صورتحال ہوئی تو جو آج ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مل گئے ہیں, ان کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. یہ کوئی اتنی معمولی نوعیت کی جلغار نہیں ہے, کیونکہ جو اکھنڈ بھارت کا جو ان کا خواب ہے
وہ اس پر قائم بھی ہیں, اس پر عمل بھی کر رہے ہیں, اور اپنی فورسز کو جس طریقے سے وہ کنفیگر کر رہے ہیں, بہت بڑی نیوی بنا لی ہے انہوں نے, بہت بڑی ایئر فورس بنا رہے ہیں. اس میں کیا مقصد ہے اس کا؟ بھارت کو, پاکستان نے تو کبھی بھارت کو توڑنے کی کوشش نہیں کی. چین کا جو سرحدی معاملہ ہے وہ طے ہو سکتا ہے, لیکن بھارت کے اپنے جو خواب ہیں, جو گرینڈ ان کا جو خواب ہے, اکھنڈ بھارت ہو, بحر ہند پہ پورا تسلط ہو, اور جب بحر ہند پہ بھارت کا تسلط ہوگا تو آپ اندازہ کیجئے کہ بحر ہند میں جو بھی تجارت ہوگی, آئے گی یا جائے گی یہاں سے, تو پھر جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں سیریسلی اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ٹیبل پر بیٹھ کر نکلے, تو ہمیں بھارت کو مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ اس سلسلے میں ٹیبل پر بیٹھے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکلے, کیونکہ کشمیریوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ پچھلے 75 برس سے بغیر کسی جرم کے ان مظالم کو برداشت کر رہے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ ہماری لیڈرشپ اس چیز کو سیریسلی لے گی, حیدر ریاض خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, اور کشمیر بنے گا پاکستان.